بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں راشد علی 92 چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے روئے زمین کے دو عظیم بادشاہ طالوت اور جالوت کا قصہ۔ طالوت اور جالوت نے آپس میں کیوں جنگ کی، ان میں سے کون جیتا اور کون ہارا، اور جنگ کی وجہ کیا بنی۔ ایک ایسا صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے مکانات کی تصویریں موجود ہیں، اور اسی صندوق کے اندر ہمارے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی تصویر بھی موجود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیام کی حالت میں ہیں اور آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ موجود ہیں۔ اس صندوق کا نام کیا تھا، یہ ساری کی ساری معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات ملے گی اور موٹیویشنل ویڈیو ملیں گی۔ تو آئیے طالوت اور جالوت کے قصے کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے سینکڑوں سال بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت خراب ہو گئی اور وہ عہد الہی کو فراموش کر کے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور برے افعال انتہا کو پہنچ گئے، تو ان پر جالوت اور اس کی قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا گیا۔ جالوت ایک نہایت ہی جابر بادشاہ تھا اور اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کیے اور ان پر طرح طرح کی سختیاں کی۔ اس وقت بنی اسرائیل کے اندر کوئی نبی موجود نہیں تھے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص جن کا نام شمویل تھا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت شمویل علیہ السلام قوم کے پاس تشریف لائے، انہیں تبلیغ اور نصیحت فرمائی اور اپنی نبوت کے بارے میں بتایا۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے؟ اچھا، اگر آپ نبی ہیں تو ایک کام کریں۔ قوم کے اس مطالبے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، یعنی ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ یہ سن کر حضرت شمویل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا اندیشہ آپ علیہ السلام نے پہلے ظاہر فرمایا تھا، یعنی بنی اسرائیل کی ایک بہت معمولی تعداد جہاد کے لیے تیار ہوئی اور بقیہ سب نے منہ پھیر لیا۔ اب بنی اسرائیل میں بادشاہ کا انتخاب اس طرح ہوا کہ دعا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت شمویل علیہ السلام کو ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ وہ شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہے جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ حکم کے مطابق لوگوں کی پیمائش کرنے پر طالوت کا قد اس عصا کے برابر نکلا۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں، اور بنی اسرائیل سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ طالوت ایک نہایت ہی غریب شخص تھے۔ جب حضرت شمویل نے طالوت کو بادشاہ بنایا، یہ سن کر بنی اسرائیل کے سرداروں نے حضرت شمویل سے کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب کی اولاد میں چلتی آ رہی ہے اور سلطنت یہودا بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں سے نہیں ہے، یہ تو ایک نہایت ہی غریب شخص ہے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے بتایا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں ہے کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، بلکہ اس کا دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے طالوت کی بادشاہی پر کوئی نشانی مانگی اور کہا کہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتاؤ جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ یہی وہ شخص ہے جو ہمارا بادشاہ بنے گا۔ اس پر حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، فرمایا کہ اس کی بادشاہ کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ یہ تابوت، یہ صندوق اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ آخر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں قیام میں ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد آپ کے صحابہ موجود ہیں۔ حضرت آدم نے ان تمام تصویروں کو دیکھا، اور یہ تصویریں کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں۔ یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ تک پہنچا۔ آپ اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے بھی موجود تھے، اور حضرت موسیٰ کا عصا، کپڑے، نالین شریف، حضرت ہارون کا امامہ، ان کا عصا، اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر آسمان سے نازل ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے، جس سے بنی اسرائیل کے دل میں سکون رہتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا اور بنی اسرائیل کی حالت خراب ہو گئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے۔ انہوں نے اسے نجس اور گندے مقامات پر ڈال دیا اور اس کی بے حرمتی کی۔ اس گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض اور مصائب میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین اور بے ادبی ہی ان کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے۔ اور چونکہ تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، اس لیے اب بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے۔ طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوا۔ چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر جہاد سخت گرمی میں تھا، اس لیے جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو سخت پیاس لگی تو طالوت نے ان سے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ قصہ مختصر، جب وہ نہر آئی تو اکثر لوگ جی بھر کر پانی پینے کے سبب امتحان میں ناکام ہو گئے۔ صرف 313 افراد ثابت قدم رہے، پیاس کی شدت پر صبر کیا اور ایک چلو پر گزارا کر لیا۔ اس سے ان کے قلب اور ایمان کی قوت ہوئی، جبکہ جی بھر کر پینے والوں کے ہونٹ سیاہ ہو گئے۔ مزید پیاس بڑھ گئی، دلوں میں بزدلی بیٹھ گئی، اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی تعداد دیکھی تو دیکھ کر یہ کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، یعنی ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب میدان جنگ لگا، ایک طرف طالوت کی قوم ہے، ایک طرف جالوت کی قوم ہے۔ میدان جنگ کے اندر جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا، تو بنی اسرائیل اس کی قوت، اس کی جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ بڑا جابر، قوی، شہزور، عظیم و جثہ اور قد آور شخص تھا۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کر دے، میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور آدھی سلطنت اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے حضرت شمویل سے عرض کی کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت سے مقابلہ کے لیے نکلے، اور آپ نے پتھر پھینکنے والی رسی سے پتھر مار کر جالوت کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ اس کی لاش دیکھ کر تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے، اور دوسری طرف جالوت کو مرتا دیکھ کر اس کے لشکریوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور یہ لوگ شکست کھا کر بھاگے۔ یوں کفر کا زور ٹوٹا اور اہل ایمان کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد حسب وعدہ طالوت نے حضرت داؤد کو آدھی سلطنت دی اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو پوری سلطنت کی بادشاہی حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی۔ یہ کہانی تھی طالوت اور جالوت کی، اور ایک ایسا صندوق کہ جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات موجود تھے، اور جس قوم نے تبرکات کی بے ادبی کی، ان کی توہین کی، تو یہ فعل ان کی بربادی کا ذریعہ بنا، اور جس نے ان کا ادب کیا انہوں نے فتح اور نصرت پائی۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی طرح کی انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت پر
اولیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، تاریخ پر معلومات اور موٹیویشنل ویڈیو، اس کے علاوہ حمد نعت اس چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔